ادارے ایسے ہیں کہ وہ تو اپنا ایڈورٹائزمنٹ پہ اتنے پیسے لگا دیتے ہیں، تو یہ مجھے اگر 25-30 ہزار روپیہ دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا پاکستان پوسٹ کو۔ اور دوسرا یہ کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے 2010 میں انہوں نے 1 لاکھ روپیہ دینے کا اعلان کیا تھا، وہ بھی آج تک نہیں ملا، وہ گرانٹ کی مد میں چلا گیا۔ 2002 کے ورلڈ کپ جیتے وہ کونسل لے گئی، اور جتنے بھی پیسے ملتے ہیں پلیئروں کو، وہ ورلڈ کپ 2006 کا جیتا تو وہ نیچے دوسرے دن ہیڈ لائن آ گئی کہ گورنر پنجاب نے 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کو۔ کونسل نے ورلڈ کپ جیتا ہے یا کھلاڑیوں نے؟ تو کھلاڑیوں کی اس طرح حق تلفی ہوتی رہی، اس میں بھی شامل تھا۔ جتنے بھی پیسے ملے جو تھے میرے پاس وہ بیماری پہ لگ گئے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ جتنے بھی ورلڈ چیمپئن ہیں ان کو 1-1 کروڑ روپیہ دیا جائے تاکہ وہ چھوٹا سا گھر لے سکیں اپنے آنے جانے کے، اپنے گھر کے، ان کا لائف سٹائل چینج ہو۔ آپ ورلڈ چیمپئن کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے یہ تو ورلڈ چیمپئن ہی نہیں ہے، ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا، ان کا سٹائل دیکھیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ورلڈ چیمپئن ہے۔ جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اچھا جی، ابھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں فیاض صاحب کی یادوں کے حوالے سے۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے پاس جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ جب یہ کرکٹ کھیلتے تھے تو اس وقت جو ان کو مین آف دی میچز ملے یا جو مین آف دی ٹورنامنٹ یا جو بھی ان کی یادگاری چیزیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر دوبارہ جب آئیں گے تو ان سے دوبارہ بات کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا جی کہ آپ کو کرکٹ کا شوق کیسے ہوا؟ مجھے شوق تو بچپن سے تھا، میں 7 بھائی تھے، کزن تھے، وہ کرکٹ کا شوق تھا، وہ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ چلا جاتا تھا، تو باہر بیٹھا رہتا تھا، گیند بیٹ کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ کبھی کوئی شاٹ ہو جاتا تو کہتے تھے کہ فائن لیگ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ یا تھرڈ مین پہ کھڑے ہو، کیپر کے پیچھے۔ تو مجھے جب بال آنی کبھی چھوٹ جانی کہ وہ جا حافظ، مجھے حافظ کہتے تھے۔ تو انہوں نے کبھی میچ کھیلنا، چلو اس کو بھی ساتھ لے جائے، ادھر لے جائیں کہ یہ ہمارے سامان کی حفاظت تو رکھتا ہے۔ بھائی کھیلتے تھے، کزن کھیلتے تھے، کبھی شادرہ چلے گئے، کبھی یادگار چلے گئے، کبھی مریدکے میں چلے گئے، اس طرح وہ جاتے تھے۔ کوئی یادگار میچ؟ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو تھی وہ آدھی بیٹھ گئی، اس کے بعد انہوں نے 200 تو کچھ رن بنائے اوپر، تو اس کے بعد جو ہے وہ بیٹنگ سائیڈ ہماری آئی، لنچ ہوا، لنچ کے بعد واری آئی، تو ہمارے 150 پہ 5 آؤٹ ہو گئے، کیپٹن بھی آؤٹ ہو گیا، اور ایک لڑکا لیکن کھیل رہا تھا میرے ساتھ، کھیل رہا تھا، اوپننگ پہ گیا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں نے جا کے پارٹنرشپ لگائی۔ تو جب میں نے پارٹنرشپ لگائی تو وہ پھر میں بڑا اگریسو کھیلا جا کے، وہی سلائس شاٹ مارے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کے شاٹ مارے گا، فیلڈنگ کلوز لی ہوئی تھی کہ اس کو بھی آؤٹ کر لیں گے، کیچ پکڑ لیں گے، لیکن یہ ہو گیا اللہ کی مہربانی سے وہ شاٹ لگے۔ تو جب آخری شاٹ لگایا تو میں نے کہا بھاگ بھٹی بھاگ، وہ میرے ساتھ ایک بھٹی لڑکا کھیل رہا تھا، تو وہ اس کو میں نے دوسرے رن پہ بھی بگایا، تو اس طرح جب وننگ شاٹ لگا تو ہم ورلڈ کپ جیت گئے۔ ساری ٹیم جو اکٹھی ہو کے آئی، مجھے اٹھا لیا اور پھر ہیرو آف دا میں ورلڈ کپ بنا۔ اچھا جی، 2006 کے عالمی کپ میں آپ کی کارکردگی کیسی رہی، ذرا بتائیے گا تفصیل سے۔ 2006 کے ورلڈ کپ میں 1-2 میچز میں بیٹنگ میں پرفارمنس نہیں دے سکا، تو میں نے اپنی جو تمام تر جو جوش جذبہ اور ورلڈ کپ کو جیتنے میں کوششیں کی، اس کا ثمر مجھے اس صورت میں ملا کہ میں پلیئر آف دا ٹورنامنٹ ایز اے فیلڈنگ میں بنا B3 کیٹیگری میں۔ تو پاکستان نے 2006 کا ورلڈ کپ جیتا، اس سے پاکستان میں اور دنیا میں بلائنڈ کرکٹ کی جیت ہوئی۔ پاکستان نے ایک دفعہ پھر دوسرا ورلڈ کپ جیتا، پاکستان کو خوشی ہوئی، ہمیں خوشی ہوئی۔ بھارت میں آپ کو کسی خاص نام سے بلایا جاتا ہے؟ چاچو مہاراج کے نام سے پکارتے تھے، وہ ان کا کوچ، مینیجر،
ان کے ارد گرد کے لوگ بڑے پیار بھی کرتے تھے اور مجھ سے پوچھتے رہتے تھے. ان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چاچو یہ تم جو بلہ پٹکتے ہو یہ کیسے پٹکتے ہو, وہ ان کا یہ سلائس شاٹ کیسے مارتا ہے, ان کا مقصد یہ تھا اسے پوچھا جائے. اچھا 2002 میں جب آپ لوگ چیمپئن بنے, اس کے بعد بھی کچھ انعامات کا اعلان ہوا تھا, ان کا کیا بنا؟ میں نے 2002 کا ورلڈ کپ کھیلا ڈائریکٹ, تو کافی پیسے ملے, وہ سارے کونسل میں چلے گئے کہ جی اگر کونسل ہوگی تو کھلاڑیوں کا فیوچر ہے. اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جو انہوں نے گھر دینے کا وعدہ کیا, پیسے دینے کا وعدہ کیا, تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ نام گھر کو کنورٹ کر دیا گراؤنڈ میں اور پیسے جو تھے وہ کونسل میں چلے گئے. اس طرح 2004 کی جو سیریز آئی, 2004 کی سیریز میں جناب وہ ٹپال دانے دار والوں نے سپانسر کیا اور ٹپال دانے دار والوں نے پیسے دینے کا وعدہ کیا, تو وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ فراڈ ہو گیا. ہم پھر خالی ہاتھ رہ گئے. پھر وہ 2006 میں بھارتی پنجاب کی ٹیم آئی, وہ تو جو سپانسر آتا تھا جو کرکٹ بورڈ سے کوئی ادھر سے ملتا تھا, وہ کہتے تھے جی دفتر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا اور دفتر کے ہی وہ خرچے پورے نہیں ہوتے, تو آپ وہ تھوڑا بہت دیتے تھے جس سے زندہ رہیں. تو 2002 کے ورلڈ کپ جب جیتا تھا تو ایک دفعہ مشرف صاحب نے بلایا تو 1 لاکھ روپیہ دیا. تو وہ پھر جب ہم 2006 کا ورلڈ کپ جیتے اس کے بعد بھی 1 لاکھ روپیہ ملا. اور ابھی 2010 میں ہم جب ساؤتھ افریقہ گئے, انگلینڈ جیت کر آئے, تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہباز شریف صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دینے کا وعدہ کیا, تو وہ بھی جناب علی یہ ہوا کہ اس کو گرانٹ میں تبدیل کر دیا گیا. اب جو 3-4-5 لاکھ جو تھوڑا میچ فیسوں میں یا کوئی مین آف دی میچوں میں اکٹھے کیے تھے, وہ اگر ایوریج حساب لگائیں تو 5-6 ہزار روپیہ مہینہ نہیں بنتے, اور اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تیسرا ورلڈ کپ بھی جیتے. تو کھلاڑیوں میں مایوسی ہے, کھلاڑیوں کو کچھ دیا نہیں گیا, کھلاڑیوں کا لائف سٹائل چینج نہیں ہوا, کھلاڑیوں کا مائنڈ چینج نہیں ہوا, تو کھلاڑیوں کو دینا چاہیے. بلائنڈ کرکٹ کونسل آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ بلائنڈ کرکٹ کونسل جو ہے اس کے پاس تو اتنے فنڈ نہیں ہے کہ وہ میری اتنی ہیلپ کر سکے, وہ تھوڑی بہت کرے گی. البتہ مجھے کرکٹ بورڈ سے بڑی امید ہے کہ وہ اگر میری امداد کرنا چاہیں تو وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. مجھے اتنا معاوضہ دیا جائے کہ میرا لائف سٹائل چینج ہو, اور میں تھوڑا سا بیمار ہوں وہ ٹھیک ہوگا, میں دوبارہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکوں. اچھا جی, کھیلنے کا معاوضہ ملتا تھا آپ کو, اور جب اب چونکہ آپ کو کسی ایک صحت کے حوالے سے مسئلے کا سامنا ہے, تو اب کیا صورتحال ہے؟ میں جب تک کھیلتا رہا ہوں تو مجھے 2-3 سال وہ انیریم کی شکل میں 8,000 روپے ملا کرتے تھے. جب سے میں 2013 سے بیمار ہوں وہ بھی بند ہو گئے. کوئی بھی نہیں. میں نے ابھی ان کو کافی دفعہ فون کیا ہے کہ میں بیمار ہوں, میری کوئی ہیلپ کی جائے, یا ان کو چاہیے کہ میں 2 دفعہ کا ورلڈ چیمپئن ہوں, ان کا اچھا کھلاڑی ہوں, اور ان کے لیے ابھی اور بھی سرو کر سکتا ہوں. ان میں مجھے جو ہے ماہانہ جو ہے وہ اعزازیہ لگانا چاہیے. گفتگو سنی ہے جی آپ نے آج پاکستان کے 2 ہونہار کھلاڑیوں کی. کھیل کے میدان سے اچھی خبریں تو اس وقت ہوتی ہیں جب کھلاڑی کامیابی حاصل کرتا ہے, پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرتا ہے. لیکن آج جب ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں تو پاکستان کے ایک بلائنڈ کرکٹر کے حالات زندگی آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کی حکومتوں کا, صوبائی حکومت کا, پاکستان کی وفاقی حکومت کا, کھیلوں کی سربراہی کرنے والے, کھیلوں کے معاملات چلانے والے وہ تمام صوبائی اور قومی ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے, بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کی دیکھ بھال کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی مناسب اقدامات بر وقت کیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستان کے بلائنڈ کرکٹ کونسل اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے وہ کھلاڑی جو ایک وقت میں آپ کے لیے عالمی چیمپئن بنتے ہیں, پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتتے ہیں, جب وہ کرکٹ کے میدانوں سے یا کھیل کے میدانوں سے دور ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی کیا حالات ہوتے ہیں. بہت ہی دکھ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ فیاض اور اس طرح کے تمام کھلاڑی جنہوں نے اپنے کھیلنے کے دنوں میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے, ان کے لیے آنے والے دنوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور ان کے مسائل بھی ضرور حل ہوں گے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.
کیا کیا نہیں کیا میں نے اپنے چہرے کے لیے، یہ بھی بدلی وہ بھی بدلی، ہر کاسمیٹکس کریم بدلی، لیکن میرے چہرے کا اصلی ٹریٹمنٹ ہوا انفوکس بیوٹی کریم سے۔ انفوکس بیوٹی کریم، خوبصورتی ایسی کہ ہر کوئی دیکھتا رہ جائے، جادوئی اثر دکھائے صرف 5 دن میں۔ یہ کوئی کریم نہیں بلکہ مکمل اسکن ٹریٹمنٹ ہے۔ ہمیشہ فیس فریش کیسے؟ یہ ہے میری کلینزر کریم کا کمال۔ فیس فریش کلینزر کریم لگائے رکھیں پوری رات، چھائیاں جھریاں داغ دھبے ہلکے، سب کو کہے گڈ نائٹ۔ جو فیس فریش وہی بیوٹیفل۔ جو وقت اور ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں وہی دل میں جگہ بناتے ہیں۔ وینس، ہم نے خود کو ڈھالا آپ کی ضرورت اور آرام کے عین مطابق۔ کیا کیا نہیں کیا میں نے اپنے چہرے کے لیے، یہ بھی بدلی وہ بھی بدلی، ہر کاسمیٹکس کریم بدلی، لیکن میرے چہرے کا اصلی ٹریٹمنٹ ہوا انفوکس بیوٹی کریم سے۔ انفوکس بیوٹی کریم، خوبصورتی ایسی کہ ہر کوئی دیکھتا رہ جائے، جادوئی اثر دکھائے صرف 5 دن میں۔ یہ کوئی کریم نہیں بلکہ مکمل اسکن ٹریٹمنٹ ہے۔ آپ کا فیس اتنا ہی فریش ہے جتنا ٹی وی پر۔ آخر سیکرٹ کیا ہے؟ فیس فریش۔ فیس فریش بیوٹی کریم۔ خوبصورتی گورا رنگ، گورا پن چاہیے تو فیس فریش گولڈ پلس لگائیے۔ فیس فریش گولڈ پلس بیوٹی کریم۔ جو فیس فریش وہی بیوٹیفل۔ This headline news is brought to you by بیٹری فل چارج۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز، میں ہوں شائستہ شہزاد۔ شامل کریں گے وقت ہیڈ لائنز۔ کراچی میں خانانی انکالیہ منی چینجر گروپ کے ڈائریکٹر جاوید خانانی چھت سے گر کر جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے معاملہ بظاہر خودکشی لگتا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ خانانی انکالیہ گروپ کے خلاف FIA منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھی افغان صدر اشرف غنی زہر اگلنے سے باز نہ آئے۔ پاکستان پر طالبان کو پناہ دینے کا الزام، $50 کروڑ امداد کو بھی بے فائدہ کہہ دیا۔ مودی کہتے ہیں افغانستان اور بھارت میں فضائی کوریڈور زیر غور ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے کسی ایک ملک پر الزام کی بجائے بامقصد اور متفقہ لاحہ عمل کی ضرورت ہے۔ تنازعات کا پرامن حل علاقائی تعاون کو فروغ دے گا۔ افغان صدر الزام تراشی سے گریز کریں۔ سرتاج عزیز کا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں کرارا جواب۔ افغان صدر اور بھارتی مشیر قومی سلامتی سے بھی ملاقاتیں۔ بھارت ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھی اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا۔ سیکرٹری خارجہ سرتاج عزیز کو امیگریشن کے لیے 40 منٹ تک انتظار کروایا۔ مودی سرکار کی جانب سے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے لاہور میں ڈیرے، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں تخت رائیونڈ سن لے، یہ آواز لاہور سے اٹھ رہی ہے۔ عوام نے ساتھ دیا تو 2018 الیکشن کے بعد وزیر اعظم بنوں گا۔ حکومت نے 4 مطالبات نہ مانے تو 27 دسمبر کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا۔ بلاول ہاؤس میں کارکنوں سے خطاب۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی لاہور میں داتا دربار پر حاضری، کہتے ہیں کراچی میں ہر قسم کے تعصبات کو ختم کریں گے۔ لوگ بڑی تیزی سے ہمارے پیغام کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ہم سے اختلاف کرنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اور ویمن ایشیا T20 کپ بھارت نے جیت لیا۔ فائنل میں پاکستانی ٹیم کو 17 رن سے شکست۔ میتھالی راج میچ اور سیریز کی بہترین کھلاڑی قرار۔
कल आपका फेस उतना ही फ्रेश हो जितना टीवी पर। आखिर सीक्रेट क्या है? फेस फ्रेश। फेस फ्रेश ब्यूटी क्रीम। ओ कल आपका फेस उतना ही फ्रेश हो जितना टीवी पर। आखिर सीक्रेट क्या है? फेस फ्रेश। फेस फ्रेश ब्यूटी क्रीम। बन जाओ ब्यूटीफुल चुपके से। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको कराची से खबर देंगे। खानानी एंड कालिया मनी चेंजर ग्रुप के डायरेक्टर जावेद खानानी के हवाले से जो छत से गिरकर जा बहक हो गए हैं। जावेद खानानी ने बहादुराबाद में कसीरुल मंजिला ज़ेर तामीर इमारत से छत कर खुदकुशी की कोशिश की है। पुलिस ने इमारत में काम करने वाले मजदूरों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अहले खाना के मुताबिक जावेद खानानी छत से गिर गए थे। जावेद खानानी तिबी इमदाद मिलने से पहले दम तोड़ चुके थे। खानानी एंड कालिया ग्रुप के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात भी कर रहा है। एक बार फिर से आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले ये वाक़या पेश आया है कराची में। खानानी एंड कालिया मनी चेंजर ग्रुप के डायरेक्टर हैं जावेद खानानी, जिन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। कसीरुल मंजिला ये ज़ेर तामीर इमारत थी जिससे कूद कर उन्होंने अपनी जान दी है। बताया गया है कि जब इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इनकी मौत वाक़ हो चुकी थी। अस्पताल ज़राए का यही बताना है कि अहले खाना का ये कहना है कि इनकी मौत वाक़ हो चुकी थी। उनका कहना है कि इनको करंट लगा और फिर ये छत से गिर गए। छत से गिरकर ये जा बहक हो गए। अभी इनकी मैयत को अहले खाना अपने घर ले जा चुके हैं और पोस्टमार्टम के हवाले से पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम की अगर ज़रूरत पेश आई तो सरकारी अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि खानानी एंड कालिया ग्रुप के खिलाफ 2008 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था और FIA इस केस की तहकीकात कर रहा है। 2008 से वक्तन फवक्तन इस केस के हवाले से तहकीकात के सिलसिले में जावेद खानानी को भी तलब किया गया है। इनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी और ये FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात ताहाल जारी रखे हुए है। जावेद खानानी को इस केस के हवाले से तलब भी किया जाता रहा, लेकिन आज जावेद खानानी की मौत वाक़ई हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि ये मामला बज़ाहिर खुदकुशी लगता है। इस तमाम तर मामले के हवाले से मजीद तफसीलात भी लेंगे फयाज से। फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान बताएगा। जी बिल्कुल, ये जो है वो लाल कोठी का इलाका बताया जाता है शारा फैसल पर, जहाँ पर वाकई ज़ेरे तामीर इमारत से जो है वो जावेद खानानी गिर के पुरस्कार तौर पर हलाक हुए थे। वाकई के बाद पुलिस ने जो है वो लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया था। इस हवाले से अब तक की तफ्तीश के मुतालिक पुलिस का ये बयान सामने आया कि जावेद खानानी के अहले खाना से जब बात की गई तो उनका ये कहना है कि इनको किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो थ्रेट मौसूल नहीं हुई थी। ताहम जावेद खानानी जो है वो मज़कूरा जो ज़ेर तामीर इमारत है उसके 8वें फ्लोर से गिरकर जो है वो जाबाक हुए। ताहम जो अतराफ में यानी शाहिदीन मौजूद थे, पुलिस ने उनसे भी बयानात कलमबंद कर लिए हैं, जबकि जावेद खानानी के जिस्म पर कुछ जो है वो बिजली के जो है वो निशानात भी मौजूद हैं। ऐसा पुलिस कहती है कि ऐसा मालूम होता है कि इनको बिजली के शॉट भी दिए गए हैं। ताहम जब ये छत से गिरे हैं तो उस दौरान जो बिजली के तारे थी अतराफ में मज़कूरा इमारत के, उन पर ये टकराते हुए जमीन से नीचे आके गिरे हैं। ताहम अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी जो है वो हतमी तौर पर पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया। पुलिस कह रही है मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही मज़कूरा तौर पर जो है वो तमाम तफसीलात से जो है वो मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। जी फिजान, ये बताया गया कि ये भी बताया गया है कि वहां पर जो ऐनी शाहिदीन थे या फिर उस ज़ेर तामीर इमारत में मजदूर काम कर रहे थे, पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया है। उनकी जानिब से कोई बयानात कलमबंद किए गए हैं? उनकी जानिब से कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, कम से कम पुलिस का ये कहना है कि 6 से 7 मजदूर थे जो कि मज़कूरा इमारत में जो है वो मौजूद थे और जो है वो दोपहर तकरीबन 2 से 2:30 बजे का ये वक्त बताया जाता है। ये जावेद खानानी इस मज़कूरा इमारत पर आए हैं क्योंकि ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है, जो है वो इन्हीं की मिल्कियत बताया जाता है। ये मज़कूरा इमारत में दाखिल हुआ और इमारत के 8वीं फ्लोर से इन्होंने छलांग लगाई है। इस इमारत के अतराफ में कुछ दुकानें हैं, दुकानदारों से भी बयानात कलमबंद किए हैं। कुछ जो मजदूर इमारत में काम करने वाले हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है, तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया है। SP गुलशन ने डॉक्टर फाद यहाँ पर पहुंचे। अब से कुछ देर कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और अब तक की होने वाली तफसीलात के हवाले से सिर्फ उनका यही कहना है कि इनके अहले खाना से जब पूछगछ की गई तो इनके अहले खाना का जो बयान आया उनका ये कहना है कि इब्तिदाई तौर पर यही चीज सामने आई थी कि उन्होंने खुद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक होनहार बॉक्सर से जो वैसे तो कई बरस से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ मुकाबलों में मेडल्स हासिल कर रहे हैं।
لیکن اب وہ پروفیشنل باکسنگ کی طرف آ گئے ہیں اور وہاں پر بھی ان کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے. فلائی ویٹ میں وہ چیمپئن ہیں اور ان دنوں بھرپور انداز میں ان کا نام ہر جگہ پر سنا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے اور لوگ ان کے بارے میں جاننے میں خاصی دلچسپی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. محمد وسیم صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. محمد وسیم صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. وعلیکم السلام. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اپنے پروفیشنل باکسنگ کریئر کو, اور ابھی جو حال ہی میں آپ فائٹ جیت کر آئے ہیں, کس حد تک مشکل تھی یہ پہلی فائٹ سے, اور آگے کا کیا آپ پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں مشکل تھی کافی فائٹ. اس فائٹ کے لیے میں نے کافی اچھی ٹریننگ کی تھی لاس ویگاس میں, بہت محنت کی تھی. جو فائٹر جس کے ساتھ میری فائٹ تھی میگریمو, وہ انڈیفیٹڈ تھا, 17 فائٹس کھیلے تھے تو کوئی لاسز نہیں تھا, ورلڈ رینکنگ میں تھا, اس کے پاس بھی WBC انٹرنیشنل ٹائٹل تھا. تو الحمدللہ کافی محنت کی تھی اچھی, اور ٹریننگ اچھی کی تھی. الحمدللہ یہ فائٹ ون کیا میں نے پاکستان کے لیے, لیکن فائٹ کافی کلوز تھی. اچھا وسیم بتائیے گا کہ کس طرح سے مختلف ہو جاتا ہے جب آپ پروفیشنل باکسنگ میں چلے جاتے ہیں, اور کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں اور اپنے آپ کو ان تمام مقابلوں کے لیے تیار رکھیں؟ دیکھیں جی, پروفیشنل باکسنگ اور ایمیچور باکسنگ میں کافی فرق ہے. پہلے میں پاکستان ٹیم میں تھا اور پاکستان باکسنگ ٹیم کا کپتان تھا, اور کافی اچھی ایکسپیرینس ایمیچور باکسنگ کی تھی. یہی ہے میری رہی ہے الحمدللہ. بہت سے فائٹس کھیلے پاکستان کے لیے, بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈلز جیتے ہیں ایمیچور باکسنگ میں. جب پروفیشنل باکسنگ میں جب آیا تو پروفیشنل باکسنگ کا ٹریننگ اور پروفیشنل باکسنگ میں جتنی جو ٹپس ہے, جو ٹریننگ ہے, اور جو ان میں گیم بنانا ہے اور گیم کو چینج کرنا, وہ کافی چینج ہے اس میں. کیونکہ ایمیچور باکسنگ آپ 3 راؤنڈ کھیلتے ہیں, اور پروفیشنل باکسنگ اگر آپ اچھے فائٹر ہیں ورلڈ کلاس ورلڈ لیول کے تو آپ 12 راؤنڈ کھیلتے ہیں. تو اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں ٹریننگ میں. تو جو اس فائٹ کے لیے ٹریننگ کی تھی, جو پروفیشنلزم کی جو ٹریننگ تھی, وہ کافی ہارڈ ورک ہوتی ہے. اس میں ٹریننگ سخت ہوتی ہے, رننگ کافی زیادہ ہے ہماری, اور اسپارنگز ہم کافی زیادہ کرتے ہیں. کافی مشکل ہے پروفیشنل باکسنگ. گلوز بھی چھوٹے ہوتے ہیں اس میں, آپ کو انجریز بھی زیادہ آتی ہیں اس میں. آپ کی آنکھوں پر, آپ کے چہرے پر ابھی بھی نشان نظر آ رہے ہیں, وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو انجریز زیادہ آتی ہیں. تو انجریز سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے جب آپ فائٹ اگر جیتے ہیں تو آپ اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں, کچھ نشانات ہوتے ہیں, تو ان نشانات کو دیکھ کے آپ کا جوش زیادہ بڑھتا ہے یا پھر کچھ آپ میں خوف بھی آتا ہے کسی باکسر میں؟ نہیں دیکھیں, باکسنگ گیم ہی ایسی ہے, کافی ٹف گیم ہے, اور پروفیشنل تو بہت ہی زیادہ ٹف ہے, کیونکہ 12 راؤنڈ باکسنگ آپ کو کھیلنی ہوتی ہے. اس میں گلوز چھوٹے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ اتنی بڑا اسٹیپ اٹھاتے ہو پروفیشنل میں آنے کے لیے, تو یہ تو پھر برداشت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہارڈ ورک ہے, اس میں پنچز بھی زیادہ ہیں, انجریز بھی آتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس چیزوں سے باکسرز جو اس چیز میں اگر ہم آئے ہیں تو ابھی اس کو تو برداشت کرنا ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹیں. اچھا وسیم, آپ نے بھی فرق بھی بتایا کہ ایمیچور میں اور پروفیشنل میں کیا فرق ہے. تو یہ اگر ہم راؤنڈز کی تعداد کے اوپر دیکھتے ہیں تو بہت بڑا اور خاصا فرق ہے ایمیچور میں اور پروفیشنل میں. تو کتنی آپ کو ٹریننگ بڑھانی پڑی ہے پروفیشنل میں جانے کے لیے اور پھر پروفیشنل باکسنگ میں جیتنے کے لیے؟ اگر آپ پہلے 2 گھنٹے ٹریننگ فرض کر لیں کرتے ہوں گے, تو اب آپ کی ٹریننگ کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے اور کتنا آپ کو کٹ کے رہنا پڑتا ہے ارد گرد کی دنیا سے؟ دیکھیے باکسنگ جو پروفیشنل کی ٹریننگ, جب سے میں پروفیشنل میں آیا ہوں کافی زیادہ, جب ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے, ٹریننگ کیمپ میں ہوتے ہیں, تو یقین کرے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دن کیسے گزر رہے ہیں. پراپر یعنی ایک ٹائم کا ٹریننگ کوئی 4 آورز, پھر جو دوسری ٹریننگ ہوتی ہے 4 آورز, یعنی 8 آورز اینڈ 7 آورز میں یہ 2 ٹریننگز ہم کرتے ہیں. تو کافی مشکل اور ٹف ٹریننگ ہوتی ہے ہماری. رننگ بھی کافی زیادہ ہے ہماری, فزیکل جو ٹریننگ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے, اور جو باکسنگ ٹیکنیک ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے ٹریننگ میں. تو کافی مشکلات ہوتی ہیں اور ہارڈ ورک کرتے ہیں,
کیونکہ 12 راؤنڈ کافی زیادہ ہے. 12 راؤنڈ کے لیے آپ کو 12 راؤنڈ کا اسٹیمنا بنانا ہوتا ہے. جو ابھی میں نے فائٹ کھیلی ہے اس میں جو میرا اوپوننٹ تھا کافی اسٹرانگ تھا. جب ہم فائٹ شروع ہوئی ہے تو ہم فرسٹ راؤنڈ سے لے کے 12 راؤنڈ تک بہت ہی زیادہ پنچنگ کی. ہم نے اتنی زیادہ پنچنگ کی ہے کہ جو ٹرینر تھے پھر شام کو ہم بیٹھ کے ٹرینر اور پروموٹر پھر ہم ڈسکس کر رہے تھے فائٹ کو, کیونکہ میں نے تو فائٹ کھیلا اور انہوں نے دیکھا فائٹ کتنی ٹف ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ فائٹ ٹی وی پہ چلائیں تو یہ فائٹ آف ایئر ہو سکتا ہے. اچھا, اتنی یعنی کہ یہ سخت مقابلہ تھا کہ یہ سال کی بہترین فائٹ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اتنی ٹف فائٹ تھی تو کس طرح سے آپ نے اپنے حریف پر قابو پایا ہے پورے اس فائٹ کے دوران؟ کوئی بہت آپ کو لگا کسی بھی وقت کہ آپ بھی یہ فائٹ ہار سکتے ہیں, آپ کا جو مخالف کھلاڑی ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے, اس فائٹ کے لیے ٹریننگ ہوئی تھی کافی ہارڈ. تو میں نے ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ہم زیادہ تر فوکس ہماری اسپارنگ پہ ہوتی ہے. تو میری جو اسپارنگ جو راؤنڈز تھے وہ 120 راؤنڈز تھے. وہ پروفیشنل زیادہ فائٹرز اتنے زیادہ نہیں کرتے. میں نے یعنی اپنی لمٹ کراس کر دی تھی اسپارنگ میں, کیونکہ میں نے کہا کہ لڑکا کافی اسٹرانگ ہے, اس 17 فائٹس کھیلا ہے, اس کی کوئی یعنی اس کے جو فائٹس تھے وہ کافی اچھے فائٹس تھے, وہ ہارا نہیں تھا. تو کافی میرے لیے یہ تھا پریشر تھا کہ اس کو ہرانے کے لیے ورک ہارڈ کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو جتنا بھی میں اسٹرانگ کروں وہ کم ہے. جب ہماری فائٹ شروع ہوئی تو جو فرسٹ جو 3 راؤنڈ تھے وہ میں پہلے ہار گیا تھا, کیونکہ میں اس کو تکا رہا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ راؤنڈ یہ باکسنگ ہماری جو ہے یہ 12 راؤنڈ کو ہی جانی ہے, کیونکہ وہ کافی اسٹرانگ تھا. میں جب اس کو کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو پاور پنچ ماروں, اس کو پنچ لگتے بھی تھے لیکن وہ اسٹرانگ تھا, وہ اسٹل کھڑا تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ یہ راؤنڈ 12 تک جائیں گے, تو اس کو کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو باکسنگ والوں سے بھی ملتے ہیں, سب سے ملتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں اس وقت جب یہ آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, وہ ایک اچھا فائٹر گزرا ہے اپنے دور میں, ورلڈ چیمپئن گزرا ہے, اس کے لیے بہت رسپیکٹ ہے میرے دل میں. اور وہ ایک اچھا لڑکا ہے, وہ اس کے ساتھ ہماری اچھی دوستی ہے, ریلیشن شپ ہے اس کی فیملی کے ساتھ. لیکن وہ اس کی اپنی ذاتی ہے. وہ جب وہاں سے یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ پاکستانی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو وہاں سے آ کے یہاں پہ اس کو اسپانسرز ملتے ہیں. وہ تو ایک اچھی بات ہے اگر وہ اس کو کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بھی یہی ٹائٹل اس کے پاس تھا, لیکن وہ یہ ٹائٹل لوز کر گیا. لیکن میرے پاس بھی یہی ٹائٹل ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں برٹش نہیں ہوں. اگر میں برٹش ہوتا تو پھر شاید مجھے بھی یہ رسپیکٹ ملتا. اچھا چلیں, دعا تو ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہو. اچھا, ابھی آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے اولمپکس میں آپ پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں اولمپکس میں؟ ہاں بالکل. ابھی ایک رول آ گئی ہے کہ وہ جو پروفیشنل فائٹرز ہیں وہ اولمپک کھیل سکتے ہیں, اور میں بالکل اپنے بلبوتے پر میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ ٹوکیو اولمپک کھیلوں اور پاکستان کے لیے ایک میڈل جیتوں. میری ایک بہت خواہش ہے, کیونکہ اولمپک کھیلنا میرا ایک ڈریم تھا, لیکن وہ پورا نہیں ہو سکا. اس میں بالکل میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اور اس میں میں نے اپنے ٹریننگ میں اور میں اپنے ملک کے ساتھ مخلصی میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا. لیکن یہاں سے جو فیڈریشن جو ان کی سیاست تھی اپنی, یہ سب کچھ ان کی وجہ سے یہاں سے ہوا. اور میں جو پروفیشنل میں گیا بھی انہی کی وجہ سے گیا ہوں, اور سپورٹ نہیں کرتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے آگے کھیلنے کے لیے. تو کافی دکھ ہوا اس بات سے کہ میں اولمپک ریو نہیں کھیلا. جس لڑکے کے ساتھ سیمی فائنل میں نے کھیلا تھا ازبکستان کا, وہ ریو اولمپک کا گولڈ میڈل ہوا. ہماری فائٹ کافی کلوز تھی, وہ مجھے 1 پوائنٹ سے جیتا تھا ایشین گیمز میں. اتنا اچھا وہ فائٹر نہیں تھا کہ ایون ہم یہاں سے اچھا ٹریننگ کر کے بھی نہیں گئے تھے. لیکن وہ دیکھ آپ ریو اولمپک میں اس نے گولڈ میڈل جیتا فلائی ویٹ میں. تو یہ چیزیں دیکھ کر کافی افسوس ہوا. یہی سوچ میں یہی آ رہا تھا کہ یار اگر اچھی ٹریننگ ہوتی ایمیچور میں پاکستان میں
ٹریننگ سیشن پہ بھیجتے فیڈریشن, تھوڑا سا خرچہ, کیوبا میں ٹریننگ کرتے, قازقستان میں ٹریننگ کرتے, اور اولمپک کھیلتے اپنے ملک کے لیے. کوئی نہ کوئی میڈل, برونز سے سلور, سلور سے گولڈ, تو ایک میڈل تو جیت کے آتے پاکستان کے لیے. اچھا وسیم, یہ کچھ جب آپ چند ماہ پہلے واپس آئے, یہ ٹائٹل آپ نے حاصل کیا تھا, تو اس وقت یہ خبریں بھی سننے کو ملی کہ شاید آپ کو کوریا کی شہریت آپ لینے جا رہے ہیں, آپ پاکستان چھوڑنے جا رہے ہیں. اس حوالے میں اس بات میں کس حد تک صداقت ہے, اور کیا آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کوریا کی شہریت لے لینی چاہیے؟ دیکھیں, آپ یقین کریں, یہ ایک سچی بات ہے. ایون لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں میرے پروموٹر سے, انہوں نے مجھے آفر کی, انہوں نے یہاں کی شہریت لو اور یہاں ہمارے لیے کھیلو, کیونکہ WBC ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے. تو وہ لوگ اس کو سکائی چیمپئن کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے, کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے, اور یہ ورلڈ چیمپئن ہے. تو وہ نیشنلٹی دینے میں کوئی دیر نہیں ہوتی. پھر آپ کے پاس وہاں اسپانسر ہو, تو میں اسپانسر ہوں. آٹومیٹک کورین جو ایک کمپنی ہے کہ پروموشن, اس نے مجھے اسپانسر کیا ہوا ہے, میرا پروموٹر ہے اینڈی کیم, اس نے مجھے اسپانسر کیا ہوا ہے. اس فائٹوں کے لیے مجھے فائلز دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نیشنلٹی دیں گے, آپ کورین کو ریپرزینٹ کریں. ایون آپ یقین کریں, میں نے ان کو رد کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے ملک کے لیے کھیلوں گا, کیونکہ میں کھیل کے جب جیتتا ہوں اور واپس تو اپنے ملک میں آنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ میری مٹی ہے, اور یہاں پہ میری فیملی, یہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں, میری پوری فیملی یہاں پہ پیدا ہوئی ہے. میرے والد صاحب یہیں پیدا, میرے دادا جان یہیں پیدا ہوئے ہیں. تو ہم کس طرح اپنے ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے جاؤں اور کسی اور ملک کو ریپرزینٹ کروں. جب تک میں باکسنگ کھیل رہا ہوں, میں انشاءاللہ اپنے ملک کو ہی ریپرزینٹ کروں گا. بڑی مشکل میں آپ آ جاتے ہوں گے جب آپ باہر جاتے ہیں وسیم, اور لوگ آپ کو بھاری پیشکش کرتے ہیں, اور آپ کے جو مسائل, جب آپ یہاں پر واپس آتے ہیں تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیرون ملک جب آپ کو اس طرح کی پیشکش ہوتی ہے تو یقیناً یہ مسائل تو ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے جن کا آپ کو سامنا ہے. تو یہ کس حد تک مشکل ہے, آپ سوچتے ہیں جب آپ کو پیشکش ہوتی ہے ایسی, یا پھر آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں؟ نہیں, بالکل اس میں تو کوئی سوچنے کی بات ہوتی ہی نہیں ہے. اگر آپ اچھے فائٹر ہو تو وہ مجبور ہے آپ کو, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پریشر نہیں کر سکتا کہ یار نہیں, میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں, آپ چلے جائیں, میں آپ کو آگے اسپانسر نہیں کروں گا, میں آپ کو آگے آپ پہ کچھ خرچہ نہیں کر سکتا. تو وہ یہ بات وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ اچھے فائٹر ہو تو پھر وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہو تو آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ چلے جائیں, وہ کسی کو کوئی مقصد کے بغیر نہیں رکھتے. تو الحمدللہ میری بات ہی یہی ہوتی ہے کہ نہیں, میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کروں گا, اور میں اپنے ملک کے فلیگ کے ساتھ ہی کھیلوں گا. یہاں سے میں نے کافی زیادہ, میرے ملک مجھے سب کچھ دیا ہے, میں بہت شکر ہے, میں پاکستانی ہوں الحمدللہ. مجھے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے جو میرے ملک کے لوگ ہیں یہ مجھے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں. جو پاکستان کی جو عوام ہے ہماری, مجھے سپورٹ کرتے ہیں. جب بھی میں فائٹ سے پہلے مجھے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ میسیجز آتے ہیں, مجھے کافی زیادہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں پازیٹیو, تو کافی خوشی ہوتی ہے. تو الحمدللہ میں ہمیشہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کروں گا اور اپنے ملک کے لیے کھیلوں گا باکسنگ, جب تک میں ایک فائٹر ہوں. اچھا محمد وسیم, آپ کو حکومتی سطح پر کوئی پذیرائی نہیں ملی, حوصلہ افزائی نہیں ہوئی, ابھی تک جو مسائل آپ کے ساتھ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. آپ کے علاقے کے لوگوں کا اور آپ کی فیملی کا کیا کہنا ہے ان کامیابیوں کے بعد؟ ہاں بالکل, فیملی تو الحمدللہ ہمیشہ سپورٹ ہی کرتی ہے باکسنگ میں. آج اس مقام پہ ہوں, فیملی کی کافی سپورٹ ہے, اور میرے کوچ محمد طارق, اس کی کافی سپورٹ ہے الحمدللہ. اور جو میرے دوست ہیں, جتنے بھی دوست ہیں, ان کی کافی زیادہ سپورٹ ہے. اور جو ہمارے علاقے کے کوئٹہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو خوشی ہوتی ہے, اور الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے. اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اپنے ملک کے لیے کھیلتے رہیں گے.
بہت بہت شکریہ آپ کا محمد وسیم، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات اور اپنے مسائل اور اپنے جذبات اور اپنے احساسات آپ نے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے عوام تک اور یقیناً پاکستان کے حکمرانوں تک اور ان تمام لوگوں تک جو کھیلوں کے ارباب اختیار سمجھے جاتے ہیں اور حقیقی معنوں میں وہ پاکستان کے وہ تمام سپورٹس کے وہ کھیلوں سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگ جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، آپ جیسے شاید ان کی نظروں سے دور ہیں. ہماری دعا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ ہمیشہ پاکستان کی ہی نمائندگی کرتے رہیں، جس کا آپ نے اظہار بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ جو احساس محرومی ہے اور جن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ حل کرنے ہیں حکومت پاکستان نے، وہ حل کرنے ہیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے، وہ حل کرنے ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ نے. اسی دعا کے ساتھ کہ آپ پاکستان کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کریں اور پاکستان کے لوگوں کا جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے وہ ادا کریں. اور پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر ایک اور چیمپئن سے آپ کو ملوائیں گے جو کہ وسیم کی طرح ہی بڑے حوصلے، بڑے دل، بڑے جگرے اور پرعزم ہے، لیکن کچھ مسائل کا سامنا ان کو بھی ہے. تو اس بریک کے بعد ایک پلانٹ کرکٹر سے آپ کو ملوائیں گے. تازہ کریں گے اور جائیں گے تھوڑا سا واپس اس وقت میں بھی جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جو تو ہمارے ساتھ ہیں جی فیاض احمد صاحب، کرکٹ کے ورلڈ چیمپئن، بلائنڈ کرکٹر ہیں پاکستان کے. فیاض صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں، جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں، کب سے کام کر رہے ہیں اور کیا اپنی ڈیوٹی کے دوران بھی کوئی کرکٹ کھیلنے کا موقع ملتا ہے آپ کو؟ میں یہاں سے 2005 سے کام کر رہا ہوں. پہلے جب میں اپوائنٹ ہوا تھا تو سیالکوٹ میں، وہاں 1 سال وہاں کام کیا، ٹرانسفر ہو کر تو ادھر آیا. 2005 سے میں یہاں کام کر رہا ہوں اور اس دوران میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں. تو کرکٹ مجھے آن ڈیوٹی چھٹی مل جایا کرتی تھی. تو پہلا ورلڈ کپ جیتا تو جاب ملی، اس کے بعد دوسرا ورلڈ کپ جب کھیلنے گیا جیت کر آیا. تو اس کے بعد سے میں جب آفس میں ایز اے یہاں پہ نائب کاسر کا کام کر رہا ہوں. تو بتائیے گا کہ اس محکمے میں آپ کو ملازمت کب ملی، کیسے ملی اور کتنا مشکل تھا یہ سارا سفر؟ 2002 میں جب میں ورلڈ کپ جیت کر آیا تو میں مختلف اداروں میں کوشش کرتا رہا کہ مجھے جاب ملے. تو یہ پاکستان پوسٹ کی کوئی 16-17 سال بعد ڈسیبل کوٹے کی پوسٹ آئی تھی، تو اس میں میں نے اپلائی کیا. تو وہ بالکل آسان پیپر تھے جو میں نے حل کر لیے، تو اس میں مجھے جاب ملی ایز اے ڈسیبل کوٹے میں 2004 میں. اس محکمے میں آپ کس عہدے پر کام کر رہے ہیں؟ آپ کے فرائض میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کیا کیا کام آپ کو کرنا پڑتے ہیں؟ بھرتی تو میں جب ہوا تو وہ اس وقت اسٹیشن میں ایک جاب ہوتی ہے، وہ دوسرے اسکیل کی، اسے پورٹر کہتے ہیں. پورٹر مینس کولی. تو وہ پھر میں بھرتی ہوا. اس کے بعد میں گیا سیالکوٹ میں. سیالکوٹ سے پھر وہ درخواست وغیرہ دی اسلام آباد میں اور ادھر درخواستیں دی. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پاکستان کا کھلاڑی ہے. تو میں رہتا بھی لاہور میں تھا، تو مجھے لاہور میں ایز اے پوسٹ ماسٹر جنرل میں جو ہے نا نائب کاسر کی جگہ پہ کام کرنے کے لیے ٹرانسفر کر دیا گیا. کن مسائل کا سامنا ہے آپ کو ان دنوں زندگی گزارنے میں؟ ابھی جو بیماری کے بعد ایشو چلا ہے وہ یہ ہے کہ وزن نہیں اٹھایا جاتا، یہ ایشو چل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پراپر ابھی میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکا. اگر وہ علاج کرا لوں تو پھر یہ وزن بھی اٹھا سکتا ہوں اور کرکٹ بھی کھیل سکتا ہوں. پاکستان کی حکومت سے، آپ صوبہ پنجاب کی حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری یہی درخواست ہے. ایک تو پاکستان پوسٹ سے درخواست ہے کہ وہ میں 2 دفعہ کا ورلڈ چیمپئن ہوں، ہیرو ہوں، پلیئر آف دا ٹورنامنٹ ہوں. کافی ملکوں سے میں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. میں ٹیبل صاف کرتا ہوا، چائے بناتا ہوا اچھا تو نہیں لگتا. مجھے پروموشن دی جائے. میں جو یہ داخل ہے کام میں کر سکتا ہوں. اب تو کئی